بھائی اور بہنوں، میں آپ کی خدمت میں یہ چند ویوز جو کہ آ، یہاں پہ سی این این میں دکھاتے ہیں، اس نظریے سے میں آپ کے پاس آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آ، یہ قوم جو بڑی مسیحی کہلاتی ہے، اور وہ قوم جو اپنے آپ کو بہت مذہبی کہلاتی ہے، اسے مسلم کہتے ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ صاف ظاہر ہے یہاں پہ۔ جو مسیح کہلانے والے لوگ جو ہیں وہ کس طرح نظر آتے ہیں اور کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور وہ مسلم جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں اور ان کے حالات کیا ہیں، اور وہ کس طرح اپنی زندگی کو عمل میں لاتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ سعودی عرب بہت امیر ملک ہے اور بہت اس کے اس کے حالات اچھے ہیں، یا دبئی بہت اچھا ہے، اس کے حالات اچھے ہیں، یا عراق اچھا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہی جگہوں پہ ان حالات کے باوجود بھی ان کے پاس وہ بلیسنگ نہیں جو آج مذہبی ممالک جو کہ کرسچن کہلاتے ہیں، ہو یا نہ ہو ڈفرنٹ بات ہے، کہلاتے ہیں، ان میں کیا برکت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہاں پہ امریکہ کے حالات کیسے ہیں اور کس طرح ان کو بلیسنگ ہے، اور وہ ابھی تک جو کہ ایک سعودی آدمی کو سسپیکٹ طور پر اس پہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اس کو اس سے بات کر رہے ہیں، اور اس پہ ابھی تک وہ الزام نہیں لگا رہے اور کچھ نہیں کر رہے کہ یہ کس طرح انوالو ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو کسٹڈی میں لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ میرا صرف بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ عمل جو ہے پرانے زمانے میں بھی ہوتا آیا ہے، اور یہ خدا کا مقصد ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، میں یہ کہوں گا کہ مسلم لوگ جو ہیں وہ کرسچنس ملکوں میں جا کے اور وہاں جا کے تربیت حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں صفائی اور بڑھنا، اور یہ اور اپنے ملکوں میں جا کے عمل درآمد کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ان میں کچھ عنصر ایسے ہیں جو کہ اس ملک میں آ کے ایک تو حاصل کرتے ہیں اور دوسرا اس ملک کو آ کے تباہ کرتے ہیں، کرسچن ملک کو آ کے تباہ کرتے ہیں۔ کن حرکتوں سے؟ انہی حرکتوں سے جو ان کے باپ دادوں نے کی ہوئی ہے آلریڈی۔ آپ جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ وہ مکروہ چیز، وہ مکروہ چیز جو اجاڑتی ہے، جب تم اسے ہیکل کے آلٹر پر دیکھو تو سمجھ لو کہ خدا کا آنا ضرور ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ مکروہ چیز کون سی ہے۔ وہ مکروہ چیز جو ہے وہ اجاڑنے والی ہے، جو اجاڑتی ہے، اور اس اجاڑنے والی چیز سے جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی اچھے ملک میں جائے تو پھر بھی وہ اجاڑتی ہے، جسے مکروہ کہا گیا ہے۔ اگر وہ اپنے ملک میں ہو، اپنے بندوں میں، تو وہی کام سر انجام دیتی ہے اجاڑنے والا، جسے مکروہ کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیں مسلم ممالک میں اپنے لوگوں کو وہ مارتے ہیں، لیکن کہیں وہ اسے اچھا کہتے ہیں اور کہیں برا کہتے ہیں۔ یہی بھائیوں وہ مکروہ چیز ہے جو اجاڑنے والی ہے۔ نبوکت نظر کے زمانے میں آج سب سے پہلے نبوکت نظر سے پہلے کیا تھا؟ نبوکت نظر سے پہلے صرف سیرین تھے، مصری تھے، اور اسرائیل قوم تھی۔ اب مصری آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مصری لوگ جو ہیں وہ
بڑے امیر لوگ تھے اور بڑے اچھے تھے، لیکن ان میں بھی مکروہ چیز تھی اجاڑنے والی. وہ جہاں جہاں کہیں جاتے تھے لوگوں کو اجاڑتے ہی تھے. اسی طرح آپ نے قصہ تو سنا ہوگا ابراہیم کا اور یوسف کا. خیر اینی ہاؤ ان پر خداوند نے کال بھیجا اور پھر خداوند نے ان کو بچایا بھی. اسی طرح سیرین جو تھے ان کے علاقے میں، اور اسی طرح سیرین کا علاقہ جو تھا وہ عراق کا علاقہ بھی اس میں شامل تھا، بیبلون جسے کہتے ہیں. اس میں جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح نبوکت نظر نے لوگوں پہ ظلم کیا. وہ اسلام کے ملتے جلتے تاثرات اس میں نظر آتے تھے کہ اس نے اجاڑا، پورے بیبلون کو اجاڑ دیا. اس کو اجاڑنے کے لیے دارا بادشاہ آیا جو کہ ایران سے آیا تھا، ایسٹ سے آیا تھا، اور اس نے آ کے نبوکت نظر کو اجاڑا اور پھر خود بھی اجڑ گیا. ٹھیک ہے، بڑا امیر تھا، بڑا سارا کچھ تھا، اور خود بھی آپ اس کے ایران کی ہسٹری دیکھتے ہیں، اجاڑ دیا اس نے. کس نے اجاڑ دیا؟ اسرائیل قوم نے اس کو بھی برباد کر دیا. خیر اینی ہاؤ اس نے کسی کو برباد کیا؟ خدا نے پھر اسرائیل قوم کو ابھارا اور دارا بادشاہ کو تباہ کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون مصری آئے. مصریوں کو آپ کے حالات جانتے ہیں کہ روم کا وقت تھا، اور وہی مصری جو ہیں وہ سارے عرب کنٹری پہ جو ہے وہ حکومت کرتے تھے. اور ان روموں کے ساتھ مل کر کیا ہوا اور کیا نہ ہوا، اس لیے لہٰذا وہ اجاڑنے والی چیز جو ہے وہ ہر ایک میں نہیں بلکہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو جن کی تعلیم اجاڑنے والی ملتی ہے. یعنی ان کا کلام جو ہے، ان کا مذہب جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ دوسروں کو قتل کریں، دوسروں کو ماریں اور دوسروں کو تکلیف دیں. اب آ جائیں رومن کا زمانے تک، میں نے آپ کو بتا دیا، ایجپشن کا سارا حصہ بتا دیا میں نے. اور پھر آ جائیں شہنشاہیت میں. شہنشاہیت میں آپ دیکھ لیں صلاح الدین ایوبی تھے، پھر اکبر تھا، پھر سلیمان تھا، سلطان تھا. ان کی یہی باتیں تھیں. کئی لوگ ان کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، ان کی ساری صفائیاں بتاتے ہیں، لیکن ان کا یہی تھا کہ انہوں نے بھی اجاڑنے والی باتیں کی، اپنے آپ کو بہتر بنانے والی بات کی، اور وہ اسی وقت سے ہی جو ہے وہ جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے وہ عمل میں آنا شروع ہو گیا، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ ایک مین کی وہ بات تھی. خیر اینی ہاؤ اس وقت وہ ایوبی بھی گئے، ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا، ان کی ہسٹری نظر نہیں آتی، ان کا بیک گراؤنڈ نظر نہیں آتا، اور کوئی آتا بھی ہے تو کوئی ان کو منہ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی شہنشاہ ہیں. اس کے بعد دیکھ لیں آپ ابھی کا زمانہ دیکھ لیں. ابھی کا زمانہ دیکھ لیں، ایران کی حالت دیکھ لیں جو نبوکت نظر کی میں نے بات بتائی تھی. اس نے اجاڑنے والی چیز کویت پر حملہ کیا، سعودیہ پر حملہ، اپنے آدمیوں پر اجاڑنے کی کوشش کی، اور پھر کیسا انہوں نے ان کے اپنے مسلمان سعودی عرب اور کویت نے عیسائیوں کی مدد لی کہ ان سے کہا کہ آؤ ہمیں بچاؤ. اسی طرح خدا کا یہ پلان دیکھ لیں کہ ہمیشہ وہ کرسچینٹی جو کہ جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج پہنے گا، دوسروں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالتی ہے. اور اس صدام کا کیا حال ہوا جو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ خود بلائے ہوئے لوگوں سے اپنے لوگوں کو مروایا. پھر اس کے بعد دیکھ لیں ایران کا حال دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ابھی دیکھ لیں اپنا صدام حسین، اس کا اسامہ بن لادن کا آخر اس کا کیا حل ہوا؟ اس نے اجاڑنے والی بات کی، کسی غیر ملک میں جا کے، ہے وہ یمن کا، پلا وہ بڑا سعودی عرب میں ہے، اور گیا وہ افغانستان میں ہے، اور افغانستان لوگوں کو بڑھایا کہ ہم بڑے مذہبی ہیں اور ہم امریکہ کو تباہ کر دیں گے.
تو خدا نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس کا نام و نشان بھی نہیں ملا اور اس کا جسم بھی نہیں پتا چلا کدھر گیا ہے۔ یہ طریقے آپ دیکھتے جائیں۔ اسی طرح صدام حسین، اسامہ بن لادن اور پھر قذافی کا دیکھ لیں، اس نے بڑے پلان بنائے ہوئے تھے، اس کا کیا حل ہوا، کیسے اس کو وہ ختم کیا خدا نے، کس طرح کس قوم کو ابھارا، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کون سی قوم اس کے سامنے گئی اور کس طرح قوم آئی۔ ابھی یہ دیکھیں، وہ سب کچھ جو بتا رہے ہیں یہاں پہ، وہ کس طرح بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ ان سب سے وہ انٹرویو لے رہے ہیں۔ خیر، اس طرح ابھی آپ دیکھ لیں کہ بڑے ہی پیشن سے اور بڑے ہی جذبے سے پیسے دے دے کے 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ روپے پیسے دے کے اور یہاں آتے ہیں کچھ لوگ تو کچھ حاصل کر لیتے ہیں جنہوں نے حاصل کرنا ہے، اور وہ اپنے خاندانوں کو انصاف اور محبت اور معاف کر دینے والی درس یہاں سے لے کر حاصل کر کے وہ اپنے ملکوں میں اپلائی کرتے ہیں اور اپنے خاندانوں میں۔ اور کئی لوگ اسی طرح دیکھ لیں، جیسے ابھی وہ سعودی جو ابھی پکڑا گیا جس سے تفتیش کر رہے ہیں، وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ سعودی عرب سے آیا ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ وہ ایمونیشن جہاں پہ یہ بنتا ہے، یہ سارا کچھ وہاں پہ اس کا لنک ہے۔ خیرانی ہاں، آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ بات بھول جائیں آپ کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کرے گا، ہم تسلی رکھتے ہیں۔ خداوند نے مسیحوں کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح بچا سکیں، اور انہیں عقل دی ہے کہ وہ برائی کو کس طرح ختم کر سکیں۔ برائی کو ان کے ملکوں میں ہی جا کے انہوں نے ختم کیا ہے اور ابھی تک ختم کر رہے ہیں۔ بہرحال، جس طرح پرانے زمانے کو تو چھوڑیں، آپ نئے زمانے کی بات کریں، ہمارے وقتوں کی بات کریں، 1991 سے بات کریں۔ 1991 سے کس طرح صدام حسین کو انہوں نے ڈھونڈ کر نکالا اور ان کے حوالے کیا، کس طرح اسامہ بن لادن کو 10 سال کے بعد ڈھونڈ کے نکالا اور اس کا کیا حال کیا، اس کے اپنے ملک میں، ان کے اپنے لوگوں میں کیا حال کیا۔ تیسرا قذافی کا حال دیکھ لیں، اس کو ڈھونڈا، اس کو نکالا۔ آج میں آپ سے 100% یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ پرانی ہسٹری کو آپ دیکھ لیں، آئندہ آنے والے کے لیے یہی بتاتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن آدمی یہ جو مکروہ چیز ہے اجاڑنے والی، جو آج بoston میں پیدا ہوئی ہے، اس کو بھی خداوند کی تعلیم کے مطابق کہ اس کو پکڑو اور اس کے قانون کے مطابق اس کو سزا دو، اس کے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اس کو پکڑیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا، یہ گینگ ہے پورا، کسی کونے میں بھی جائیں گے۔ اب ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں، انہوں نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے، اپنے خاندانوں کی موت کو خود دعوت دی ہے، اپنے ملک کی موت کو خود دعوت دی ہے۔ اور کتنی غلط بات ہے کہ غیر ملک سے آ کے کسی ملک میں آ کے اس کو تباہی کرنا، اور اگر وہ ملک آپ کو پھر مارے تو پھر آپ کو برا لگے گا۔ یہ ہے اجاڑنے والی چیز کا خیال اور حرکت۔ اب میری نصیحت یہی ہے کہ محبت کی طرف آؤ، چاہے عیسائی ہو یا مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو۔ لاجک دیکھو کہ ہم یہاں آ کے کیوں اپنے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، انہی سے کھاتے ہیں اور انہی کو مارتے ہیں۔ یار یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم جس گھر میں آتے ہو اسی کا کھاتے ہو اور اسی کو پھر تباہ کرتے ہو۔ کیا تم نے اپنے خاندان میں، اپنی ایک فیملی میں جس کے تم باپ کے گھر میں رہتے ہو، کیا کبھی تم نے اس کو سوچا ہے کہ تباہ کرو؟ اگر وہ تباہ کرنے کے لیے سوچتے ہو تو وہی مکروہ چیز ہے جو کلام مقدس میں لکھ رہا ہے کہ وہ جب ہیکل میں آئے گی تو سمجھ لو کہ میرا آخری آنا کم ہے۔ اب وہی مکروہ جو پرانے عہد نامے کے مطابق، عہد کے مطابق، اب نئے عہد میں بھی، ان زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اسی لیے یسوع کا آنا جلدی ہو جائے گا اور وہی اس مکروہ چیز کو تباہ کر سکتا ہے۔ ہماری جنگ جو ہے وہ شیطان کی جنگ ہے،
اے انسان، چاہے تو مسلمان ہے، چاہے تو ہندو ہے، چاہے تو کرسچن ہے، چاہے تو بدھسٹ ہے، چاہے تو نان ریلیجن ہے، سمجھ جا کہ یہ جنگ جو ہے یہ شیطان کی جنگ ہے، اور شیطان کی جنگ کے ساتھ ہمیں یہ لڑنا ہے، نہ کہ انسان کی جنگ کے ساتھ۔ اگر ہم انسان کی جنگ کے ساتھ لڑیں گے تو ضرور مریں گے، اور اگر ہم خدا کی جنگ سے لڑیں گے تو ہمیشہ خدا ہمیں سرفراز کرے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ 8 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو مار دیا۔ اب یہ جب جا کے تمہارے 8 سالوں کو بچے کو ماریں گے تو تم تصویریں لے لے کے گھومو گے، ہائے فلسطین میں یہ کیا ہو گیا، انہوں نے مار دیا، یہ کیا ہو گیا۔ تو سوچنے کی بات ہے، آپس میں کیوں مارا ماری، کیوں اس طرح سے؟ سنیے ذرا کیا کہتے ہیں۔ Dealing with loss as well, 154 wounded. And remember, just because you don't lose a life means that you get away for free. People have very serious injuries, dismemberments, amputations later at the hospital, grave internal injuries. So much that was done here at the scene prevented a further loss of life. We are dealing with that this morning, finding out what's going on at the hospitals, telling the stories of those who were affected, trying to get the latest on when they get released, the good news where we can find it. Also, the investigation. What's going on here on the ground, latest searches. This is a massive coordinated effort run by the FBI, the Joint Terrorism Task Force, our team coverage focusing on this as well. National correspondent Susan Candiani, she's following this part. Susan, you've been with us all morning. I know you've been working it all night. When you look at this, we're waiting for new information, but when you look at this in terms of how many assets, the intensity, how does this investigation rate to others like it? Well, it ranks right up there, Chris, going back to, of course, the 9/11 bombing, heck, even going back to the Oklahoma City bombing, and we're coming up on that anniversary this week, as a matter of fact. But all of these terrorist investigations, bringing in assets, as you said, from different agencies, working with in this case, some great people from the city of Boston PD, Massachusetts State Police, and of course all the federal agencies that are involved as well. And right now, all we are hearing is that they are not settling on whether this is a domestic attack yet or has a foreign link to it. They just don't know because they're at the beginning stages. But as our CNN national security analyst, Fran Townsend, just told us, mainly they're concentrating on all the evidence that they picked up so far. The task force right now, it's called the Federal Emergency Response Team, is done collecting all it's going to collect at the crime scene itself. Now, of course, others may still be doing other work there at the crime scene as well, but they're now concentrating mainly on these devices to try to learn more about them. Because if they learn more about them, Chris, of course, they may be able to determine and trace who built these things. So they're looking, for example, certain signatures on these bombs. And as Fran told us, they're no longer saying that they found ball bearings on this. Of course, the better explanation seems to be that they found a lot of shrapnel. And those are the wounds that we have seen in many of these victims. So that the bomb may have been placed in something next to another item that created all kinds of shavings that were metal, for example, possibly glass, that kind of thing, that created so many wounds in so many people. And that goes, then they're looking, of course, at all these surveillance videos from the hotels and other commercial buildings and stores around the site of the blast. We want to also mention that at first we were told that there were at least one, possibly two other unexploded devices. Now Fran is telling us that that's not the case. Then in fact, while they did find other devices, none of them were other suspicious packages, they were blown out just on the side of being cautious, cautious about these things. But in fact, those were not bomb devices after all. So let's catch you up again on what happened in Revere. We know of no other place that they have conducted a search on. Officials tell me that this is the only location that has been searched so far, and it was done without a search warrant. In other words, the apartment to whom that belonged said it was okay for them to look, and it belonged to a young Saudi student about 20 years old.
here on a student visa, that person is not being regarded as a suspect. But of course, they wanted to check everything out. This young man had been injured in the blast, had a leg injury, and he remains in the hospital. I'm told still under guard, yet for now he is not considered a suspect. Nor is one other Saudi national, a woman, a doctor, who was also injured, again, not being considered a suspect. So they have a lot of different areas that they're looking into, Chris, and hopefully we'll be getting more now on these devices. That would really help because it could help trace where these devices came from. Chris? All right, Susan, thank you. We know you're following up on this.